نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم اما بعد محترم پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے کچھ ویڈیو سے اور اب تک کچھ حکمت کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو تعلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے 4 باتیں اور پھر 4 باتیں یاد رکھو۔ ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے، جب یہ 4 اور 4 8 باتیں ہو گئی، ان کے ہوتے ہوئے جب یہ 8 باتوں پہ تمہارا عمل ہوگا اور پھر جو کچھ تم کرو گے وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں دے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے بتایا آپ نے کہ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے۔ سب سے بڑی ثروت کیا ہے؟ عقل اور سمجھداری، عقل مندی اور سمجھداری، عقل و دانش ہے۔ ثروت یعنی کہ دولت۔ ایک تو ثروت یہ ہوتی ہے زمین، جائیداد، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، مکان، گاڑی، بنگلہ، ایک ثروت یہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی ثروت جو ہے عقل و دانش ہے۔ اور ہم ناداری کسے سمجھتے ہیں؟ ناداری یعنی کہ غریبی، مفلسی، جس کے پاس یہ چیز نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، گاڑی بنگلہ نہ ہو، زمین جائیداد کم ہو، مزدوری ہو، اس کو ہم ناداری سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے۔ ناداری سب سے بڑی حماقت یعنی احمقانہ پن، بے وقوفی اور کم عقلی ہے۔ اور سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے۔ سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی، جس کے اندر گھمنڈ آ جائے، اکڑ آ جائے، اپنے سامنے کسی کو سمجھتا نہ ہو، یہ سب سے بڑی وحشت بتائی حضرت مولا علی علیہ السلام نے۔ اور سب سے بڑا جوہر، جو جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات جن کو بڑی قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے، آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن سلوک ہے۔ ذاتی حسن اخلاق جو ہے اپنا، وہ سب سے بڑا جوہر ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے ذاتی، تو آپ کہیں بھی آپ عزت ہی پائیں گے، آپ کو عزت اور احترام اور باوقار ہی آپ کو سمجھا جائے گا۔ اخلاق ایسا ہے، ذاتی حسن اخلاق کے اس سے غیر اپنے ہو جاتے ہیں اور برائی کو بھلائی میں بدل دیتا ہے حسن اخلاق۔ اس سے بڑا جوہر کوئی نہیں ہے۔ تو ہر انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میرے اندر یہ 4 باتیں ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، نصیحت۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے فرزند، بے وقوف سے دوستی مت کرنا، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اپنی سمجھ سے تو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن پہنچائے گا نقصان۔
اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوگی، احتیاج ہوگی، تو وہ دور بھاگے گا۔ جو بخیل ہے، بخیل دو طرح کے ہوتے ہیں، اور بھی کئی قسم ہیں۔ بخیل کا مطلب یہ ہے کہ جسے مال دولت جمع کر کے رکھنا اور ضرورت پہ اس کو خرچ نہ کرنا، ایک تو بخیل یہ ہے۔ اور ایک بخیل یہ ہے کہ جب اگر کسی کا دوست ہے اور کسی کو اپنا سمجھتا ہے، تو جب اس کو کہیں بھی کسی طرح کی ضرورت ہے اور یہ جس لائق ہے اس کا ساتھ نہ دے اور بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جائے، اپنے فائدے کے لیے اس کے ساتھ میں رہے۔ تو اللہ کے ولی حضرت علی مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل کو کبھی دوست مت بنانا اپنا۔ اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ جو بد کردار ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، دکھاتا اپنے آپ کو اچھا ہے لیکن وہ اندر سے اچھا نہیں ہے، کردار اس کا اچھا نہیں ہے، اس سے بھی دوستی کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کوڑیوں کے بھاؤ مول کی سے سودا کر دے گا، ذرا سے فائدے کے لیے۔ اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ جھوٹا، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جھوٹوں کی زبان کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹوں سے بھی دوستی مت کرنا، کیونکہ جھوٹوں کا کام یہ ہے کہ جو دور کی چیز ہے ان کو پاس اور پاس کی چیزوں کو دور کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہت سے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بھی مرض ہوتا ہے، وہ حاسد بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، جھوٹے انسانوں کا ذرا سی باتوں پہ پلٹ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ کہا، اس ٹائم جوش میں کوئی بات آئی، وہ کہہ دی زبان سے، اور جب وہ پڑھا کہ یہ تو الٹی میرے اوپر پڑ رہی ہے، پلٹ گئے کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا اعتبار؟ ہوتے خود جھوٹے ہیں اور دوسروں کو جھوٹا بناتے ہیں، سامنے والے کو۔ ایسے لوگوں کو تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے سچا کوئی ہے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شراب کی مانند، شراب کہتے ہیں ریتیلی زمین کو، جب چاند اور سورج کی روشنی اس پہ ریت پہ پڑتی ہے اور جب دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ریت پانی نظر آتا ہے کہ جیسے پانی ہے یہ، جبکہ ہوتی ریت ہے۔ اور سورج اور چاند کتنی دور ہے۔ تو یہ مثال دی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے خلاصے ہیں۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو مختصر بات ہے کہ ان لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے منع کیا، یعنی کہ 4 طرح کے لوگوں سے اللہ کے ولی نے دوستی کرنے کے لیے منع کیا، اور 4 چیزیں آپ نے بتا دی۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑی ناداری کیا ہے، اور دوستی کس سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بخیل کے لیے کہا۔ غرور، خودبینی، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جو ہے اپنے جو جسم کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو دنیا میں کہیں بھی آپ جاؤ، گھومو پھرو، آپ کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی اگر آپ اس سے ہوشیار رہیں گے تو۔ ایک تو عقل سے کام لو، عقل ہونی چاہیے، سمجھداری سے، عقل و دانش۔ اور دوسری جو ہے بے عقلی اگر ہے تو وہ ناداری ہے سب سے، اور وحشت، غرور اور خودبینی، اس سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو غرور سے پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے ذاتی حسن اخلاق سے آدمی نہ گرے۔
کسی بھی حالت میں، ہر حال میں وہ میانہ روی اپنی اختیار کرے. یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھئی جھوٹوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس میں جو ہے بہت سے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر اور دوسرے پہلو ہے، لیکن یہ تو دنیا کے ہر انسان کے لیے نصیحت ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو تعلیم فرمائے کہ بیٹا یہ ان باتوں پہ عمل کرنا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے. تو اس میں اگر اس علم کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے ساتھی بنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. زندگی بخیر رہی تو.